الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثني محمد بن عباد قال حدثنا ابن عيينة قال أنفذه لنا ابن الأصبهاني سمعه من ابن معقل أن عليا كبر على سهل بن حنيف فقال إنه شهد بدرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بات چل رہی ہے غزوہ بدر کی اور ان حضرات کی فضیلت کی. من شہید بدرن جو غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے. تو اسی سلسلے میں یہ حدیث نقل کی کہ وہ حدثنی محمد بن عباد قال حدثنا ابن عیینہ یعنی سفیان بن عیینہ قال انفذہ لنا ابن الاصبہانی کہ ہمارے لیے اس حدیث کو نافذ کیا. نافذ کیا تو مراد یہ ہے کہ لکھ کر بھیجا. اسی لیے آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا مراد ہے ارسلہ الینا تو فکانہ حمل علی المکاتبہ. تو یہ حدیث جو ہے یہ گویا لکھ کر بھیجی تھی ابن الاصبہانی نے سفیان ابن عیینہ کو. انہ سمعہ من ابن معقل کہ انہوں نے ابن معقل رحمہ اللہ سے یہ بات سنی کہ علی رضی اللہ عنہ نے حضرت سہل ابن حنیف رضی اللہ عنہ کے اوپر 4 تکبیریں کہیں یعنی نماز جنازہ ان کی پڑھائی تو 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا اور پھر ان کی تعریف فرمائی کہ انہ شہید بدرن کہ جن کی میں نے نماز جنازہ پڑھائی معمولی آدمی نہیں ہے جو غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے ہیں. اب اس سے کبارہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز جنازہ اصل میں 4 تکبیرات کا نام ہے. اسی لیے اگر کوئی آدمی تکبیر نہ کہے جیسے کہ آج کل یہ گڑبڑ ہو رہی ہے کہ بعض لوگ تکبیر نہیں کہتے لیکن ثنا وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں ان کی نماز جنازہ نہیں ہوگی کیونکہ یہ 4 تکبیرات ایسی ہیں جیسے کہ 4 رکعتیں. اگر کوئی آدمی رکعت نہ پڑھے ہے جی رکعتیں 4 رکعتیں نہ پڑھے لیکن ویسے ثنا اور درود شریف وغیرہ پڑھ لے تو نماز کہاں ہوگی. اسی طرح نماز جنازہ اصل میں نام ہے کس کا 4 تکبیروں کا. اسی لیے اگر کسی کو کسی آدمی نے 4 تکبیریں کہہ دیں تو اس کی نماز جنازہ ہو جائے گی اگرچہ اس نے ثنا اور درود شریف اور دعا وغیرہ نہ بھی پڑھی ہو. اور یار اربان اسی لیے مولوی صاحب اللہ اکبر کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے. آج کل میں دیکھتا ہوں کہ امام اللہ اکبر کہتا ہے لوگ اپنا ثنا شروع کر دیتے ہیں پھر درود شریف شروع کر دیتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہی نہیں. حالانکہ جو اصل چیز ہے نماز جنازہ کے اندر وہ 4 تکبیریں ہیں. تو نبی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سہل ابن حنیف کے اوپر 4 تکبیریں کہیں اور یہی اس میں یہ نہیں ہے لیکن باقی روایتوں میں ہے کہ اربعان کے 4 تکبیریں کہیں. سہل ابن حنیف رضی اللہ عنہ یہ بدری صحابی ہیں اور یہ اور عامر ابن ربیعہ ان کا قصہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا مشکات کے اندر کہ عامر ابن ربیعہ نے سہل ابن حنیف کو دیکھا اور کہا کہ اس جیسی جلد تو میں نے کبھی کسی عورت کی بھی نہیں دیکھی اتنا خوبصورت جسم. تو جیسے یہ کہا تو وہ تو بالکل ان کو تو نظر لگ گئی اور زبردست قسم کی نظر لگی. ایسی نظر لگی کہ سہل ابن حنیف سر نہیں اٹھاتے تھے. تو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے فرمایا آپ نے عامر ابن ربیعہ کو بلایا اور ان کو سخت سست کہا اور فرمایا تو انہیں ماشاء اللہ وغیرہ کیوں نہیں کہا الاخری. چلو معلومہ کے نظر کا لگ جانا برحق ہے جی. اسی لیے جب کسی کی کوئی اچھی بات دیکھو تو فوراً کہو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ تاکہ اس کو نظر نہ لگے. ہمارے مفتی عبدالرؤوف صاحب ایک مرتبہ مجھ سے کہا نہیں میری آواز جو تھی بڑی اچھی تھی بلند آواز تھی لیکن پتہ نہیں کسی کی نظر لگ گئی اس کے بعد سے آواز ہی پست ہو گئی. تو یہ نظر جو ہے نا لگنا یہ بڑا اسی لیے کسی کو کچھ زیادہ گھور کے بھی نہیں دیکھنا چاہیے. چلو بعض لوگ گھور کے دیکھتے ہیں یہ بھی غلط ہے. یہ نظر کے اندر بڑی تاثیر ہوتی ہے بہت. میں اگر کسی کو گھور کر دیکھوں یہ بھی ڈر جائیں گے کیوں گھور کے دیکھا. اس کے کوئی طالب علم مسلسل گھورتا ہے تو بھی وحشت ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ آخر اتنا کیوں گھور رہا ہے. چلو جی
وبه قال حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا توفي بالمدينة. قال عمر فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قالت أنظر في أمري فلبث ليالي فقالت قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا فكنت عليه أوجد مني على عثمان فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك. قلت نعم. قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لقبلتها. اب یہ روایت ہے، اس میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خنیس ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ وہ بھی اصحاب بدر میں شامل تھے اور غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں. اس کے متعلق سے روایت نقل کی کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب کہ بیوہ ہو گئیں حفصہ بنت عمر، یعنی ان کی بیٹی ہے حفصہ جب بیوہ ہو گئیں، اور بیوہ کس سے ہوئی؟ من خنیس ابن حذافہ السہمی، خنیس ابن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ کے انتقال کی وجہ سے. وکان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد شہد بدرا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں سے ہیں کہ جو غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے. تو ان کی وفات ہوئی مدینے میں. عمر فاروق فرماتے ہیں کہ پھر میری ملاقات ہوئی عثمان غنی سے، تو میں نے ان کے اوپر حفصہ کو پیش کیا اور میں نے یہ کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارا نکاح کرا سکتا ہوں حفصہ بنت عمر سے، یعنی اپنی بیٹی سے. تو عثمان غنی نے کہا کہ سانظر فی امری، میں اپنے اس معاملے کے اندر غور و فکر کروں گا. اب کئی راتیں گزر گئیں. فقال، اس کے بعد عثمان غنی نے کہا قد بدا لی اللہ اتزوج یومی ھذا، کہ میرے لیے یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ میں ابھی شادی نہ کروں. اگر آپ لفظی ترجمہ کرو گے کہ آج کے دن شادی نہ کروں، لیکن محاورے میں اگر آپ ترجمہ کرو گے تو مجھے اب یہ خیال ہو رہا ہے کہ ابھی میں شادی نہ کروں. عمر کہتے ہیں کہ پھر میری ملاقات ہوئی ابو بکر صدیق سے. میں نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارا نکاح کرا دوں حفصہ بنت عمر سے. تو ابو بکر خاموش ہو گئے، انہوں نے مجھے کچھ بھی جواب نہیں دیا. فکنت علیہ اوجد منی علی عثمان، تو مجھے ان کے اوپر زیادہ غم ہوا جتنا کہ عثمان پہ ہوا تھا. یعنی عثمان کی بات سے مجھے اتنا رنج نہیں ہوا تھا جتنا کہ ابو بکر کی بات سے. دو وجہ سے، ایک تو یہ کہ عثمان غنی سے ان کا تعلق کم تھا، ابو بکر صدیق سے تعلق زیادہ تھا. جب تعلق زیادہ ہوتا ہے تو شکایت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور تعلق کم ہوتا ہے تو شکایت کم ہوتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کم از کم اپنی معذرت کا اظہار کر دیا تھا آ کر کہ اب میرا خیال یہ ہے کہ ابھی میں شادی نہ کروں. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو چپ لگا گئے اور انہوں نے معذرت بھی نہ کی. تو اس سے ان کو زیادہ اثر ہوا کہ کم از کم کوئی بات تو کرتے. فلبثت لیالیہ، اب کئی راتیں اسی طرح گزر گئیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے منگنی کا پیغام دیا، تو میں نے ان کی حفصہ کی شادی کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر میری ملاقات ہوئی ابو بکر سے، تو ابو بکر نے کہا لعلک وجدت علی حین عرضت علی حفصہ فلم ارجع الیک، شاید کہ آپ کو رنج ہوا ہوگا، آپ کو غصہ آیا ہوگا مجھ پر، رنج ہوا ہوگا مجھ پر جب آپ نے حفصہ کو پیش کیا تھا اور میں نے اس کا جواب نہیں دیا تھا. قلت نہ، میں نے کہا مجھے بڑا رنج ہوا. بات صاف کرتے تھے یہ حضرات، دلوں میں رکھنے کے عادی نہیں تھے. ہمارے ہاں تو لوگ بات دل میں رکھتے ہیں، چھپا کے رکھ لیتے ہیں اور پھر اپنا کینہ ہو جاتا ہے وہ. اور یہ کینہ بہت بری چیز ہے. آدمی کو چاہیے کہ جو بھی کسی کے ساتھ معاملہ ہو صاف کر دے. تو انہوں نے، ابو بکر نے خود بات شروع کی، کہا کہ آپ کو غصہ ہوا ہوگا، رنج ہوا ہوگا. کہا جی ہاں ہوا تھا. اب انہوں نے اس کی وجہ بتائی. قلت نعم. قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت، کہ مجھے نہیں روکا کہ میں آپ کو جواب دوں اس پیشکش کا جو آپ نے کی تھی
ہاں مگر یہ کہ مجھے یہ معلوم ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کا ذکر کیا ہے، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، وَلَوْ تَرَكَهَا لَقَبِلْتُ، لیکن اگر حضور حضرت حفصہ کو چھوڑ دیتے یعنی نکاح نہ کرتے تو پھر میں قبول کر لیتا۔ تو معلوم ہوا کہ اس سے کئی مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ اگر لڑکی والے خود لڑکے کو پیشکش کر دیں تو شاید اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ بعض علاقوں کے اندر یہ عیب سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ عیب جو ہے یہ مقامی ہے، شرعی نہیں ہے۔ ہر علاقے کے کچھ اپنے طریقے ہوتے ہیں، پنجاب میں کچھ ہے اور افغانستان میں کچھ ہے اور پشاور میں کچھ ہے اور جناب بھاولپور میں کچھ ہے، سرائکیوں کے ہاں کچھ ہے، دہلی والوں کے ہاں کچھ ہے، اور وہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دین ہے۔ حالانکہ دین وہ نہیں ہے جو چترال میں یا کاغان میں ہے، بلکہ دین تو وہ نہیں مطلب سبھی کا نام لیا ہے میں نے، خالد دین کی کیا بات ہے، تو ساری مطلب دین تو وہ ہے جو قرآن اور حدیث میں ہے۔ مگر صاحب دین وہ ہے جو اگر انڈونیشیا میں کوئی ان کا رواج ہے تو وہ ان کا رواج ہے، اگر کوئی جناب کسی علاقے کے اندر کوئی رواج ہے، نیک لوگوں کا رواج ہے، فرض کر لو کہ نیک لوگوں کا رواج ہے تو وہ ان نیک لوگوں کا رواج ہے اس علاقے کے اندر، لیکن وہ شریعت ہے۔ شریعت تو ثابت ہوتی ہے، اعلم ان اصول الشرع اربعۃ، شریعت آپ ثابت کریں گے تو صرف 4 چیزوں سے، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، الاجماع، القیاس۔ باقی جو آپ کی چیزیں وہ آپ کیے جائیں، لیکن آپ شریعت نہ کہیں اس کو، آپ یہ کہیں گے ہمارا طریقہ ہے، ٹھیک ہے آپ کا طریقہ کرتے رہے، کون منع کرتا ہے آپ کے طریقے کو؟ تو بعض علاقوں کے اندر عورت کی طرف سے پیشکش کو معیوب سمجھا جاتا ہے، تو ٹھیک ہے یہ ان کا طریقہ ہے، لیکن اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور شریعت میں اگر لڑکی یا لڑکی والے از خود پیشکش کر لیں، لڑکی والے اور لڑکی، چنانچہ آگے کتاب النکاح کے اندر احادیث آئیں گی کہ لڑکیوں نے خود پیشکش کر دی اور خاتون آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آپ نے پڑھ لیا ہوگا مشکات کے اندر، اور خود پیشکش کی کہ اگر آپ قبول فرمائیں تو میں آپ سے نکاح کے لیے تیار ہوں۔ تو نکاح کو شریعت نے آسان بنایا ہے جی، تو جن علاقوں کے اندر نکاح مشکل ہے تو وہ ان علاقوں کا مسئلہ ہے جی، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگرچہ وہ اس کو شریعت سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ شریعت نہیں ہے، بلکہ شریعت نے تو نکاح کو آسان بنایا ہے۔ اس میں لڑکی بھی پیشکش کر سکتی ہے اور لڑکا بھی لڑکی والے جو ہیں وہ بھی پیشکش کر سکتے ہیں۔ اچھا جی چلو جی آپ۔ وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عدي بن عبد الله بن يزيد سمع أبا مسعود البدري عن النبي صلى الله رضي الله عنه وعنهم سمع رسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفقة الرجل على أهله صدقة. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا سعيد عن الزهري قال سمعت عروة بن الزبير يحدث رضي الله عنه وعنهم يحدث عمر بن عبد العزيز في إمارته أخبر المغيرة بن شعبة أخر المغيرة بن شعبة العصر وهو أمير الكوفة فدخل أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري جد زيد بن حسن شهد بدرا فقال لقد علمت نزل جبريل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات ثم قال هكذا أمرت كذلك كان بشیر بن ابی مسعود يحدث عن ابی وبه قال. اب یہاں سے یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ اصحاب بدر کے اندر حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ ابو مسعود جو ہیں ان کا اصل نام ہے عقبہ ابن عمر الانصاری۔ تو آپ نے جو 2 روایتیں پڑھی ہیں اس میں پہلی روایت کے اندر ان کو کنیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے حضرت ابو مسعود البدری، اور اگلی روایت کے اندر ان کا نام بھی آ رہا ہے، اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں روایتیں ذکر کی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی ذہین اور بھلا کے مطلب ان کے امام ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، اور جو بات کرتے ہیں بہت سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا کہہ گئے ہیں، اسی لیے بہت غور سے دیکھنا پڑتا ہے اور پھر بہت کچھ اس کے اندر نکلتی ہیں باتیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک اور اختلاف کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کو ابو مسعود البدری کہا جاتا تھا۔ تو بعض حضرات نے یہ کہا کہ ابو مسعود البدری ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بدر میں رہا کرتے تھے، یہ مراد نہیں ہے کہ غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے۔ بعض حضرات کا یہ موقف رہا ہے
کہ ابو مسعود عقبہ ابن عامر الانصاری رضی اللہ عنہ کو بدری کہا جاتا ہے، مگر بدری اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس علاقے کے رہنے والے تھے. یہ مطلب نہیں ہے کہ غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس سے اختلاف ہے اور وہ بتانا چاہتے ہیں کہ نہیں، یہ بدری ہیں دونوں معنی کے اعتبار سے کہ بدر میں بھی رہتے تھے لیکن ساتھ ساتھ یہ غزوہ بدر کے اندر شریک بھی ہوئے ہیں. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو پہلی حدیث ذکر کی اس میں تو صرف اتنا ہے کہ ابو مسعود البدری، لیکن جب دوسری روایت ذکر کی تو اس میں یہ فرمایا کہ فدخل ابو مسعود عقبۃ بن عامر الانصاری جد زید بن حسن شہید بدر. تو شہید بدرن میں آ کر بات صاف کر دی کہ یہ صرف بدر کے رہنے والے ہی نہیں تھے بلکہ غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے. اب ان کی دو روایتیں ذکر کی. پہلی روایت ذکر کی کہ ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کو سنا کہ آپ نے فرمایا نفقۃ الرجل علی اہلہ صدقۃ، کہ آدمی کا اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے. آدمی اپنے گھر والوں کو آپ چپکے سے لے جا کر اپنی بیوی کو کوئی چیز کھلا دیں، بچوں کو کوئی چیز کھلا دیں تو یہ بھی صدقہ ہے. اپنی والدہ کو کچھ کھلا دیں، بہن بھائیوں کو کچھ کھلا دیں، یہ بھی صدقہ ہے. اور بلکہ احادیث میں اگر آپ نے پڑھا ہو مشکاہ شریف کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس ایک دینار ہے. تو آپ نے فرمایا انفقه علی نفسک، اپنے اوپر خرچ کرو. کہا جی ایک اور دینار ہے. کہا کہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرو. کہا ایک اور دینار ہے. فرمایا کہ اپنے بھول رہا ہوں اس میں غالباً ترتیب یہ ہے کہ پہلے آپ نے فرمایا اپنے بچوں پہ خرچ کرو، پھر انہوں نے کہا جی ایک اور دینار ہے. فرمایا تیسرا دینار ہے. تو فرمایا کہ اپنے گھر اپنی اہلیہ پہ خرچ کرو. پھر کہا جی ایک اور دینار ہے. فرمایا انت عالم بھی، تمہیں معلوم ہے کہاں خرچ کرنا ہے، جہاں چاہے خرچ کرو. اسی لیے اگر کوئی آدمی اپنی بیوی بچوں کو تنگ رکھے اور باہر فقراء مساکین پر صدقہ کرے تو وہ شریعت کے خلاف ہے. وہ شریعت کے خلاف ہے. اپنے بیوی بچوں پر جب آدمی خرچ کرتا ہے یا اپنے قریب ترین رشتے داروں پر تو اس کو 2 ثواب ملتے ہیں، بلکہ 3 ثواب ملتے ہیں. ایک انفاق کا جو اس پر واجب ہے کیونکہ بیوی بچوں کا خرچہ شرعاً آدمی کے اوپر واجب ہوتا ہے، جبکہ باہر کے فقراء مساکین کو دینا واجب نہیں ہے جبکہ زکوٰۃ وغیرہ ادا کر چکا ہو. تو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا واجب ہے، تو انفاق سے واجب کا ثواب ملتا ہے. اور فقراء مساکین پر انفاق کوئی واجب نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ مستحب ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ واجب اور مستحب کے اندر ثواب کس کا زیادہ ہوتا ہے؟ واجب کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے تو اس میں رشتے صلہ رحمی کا بھی ثواب ملتا ہے. اس میں صلہ رحمی کا بھی ثواب ملتا ہے. اس لیے آدمی کو سب سے پہلے اپنے گھر والے، پھر اس کے بعد خیش وعدہ درویش، اس کو فارسی میں کہتے ہیں کہ پہلے اپنی بیوی بچوں کا، ماں باپ بہن بھائیوں کا، ان کا قریب کا خیال کرو، بعدہ درویش، اس کے بعد پھر درویشوں کا خیال کرو. شریعت میں ترتیب ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفقۃ الرجل علی اہلہ صدقۃ. اب آج کل اس مسئلے کے اندر بھی بڑی زبردست قسم کی گڑبڑ ہے، بلکہ ترغیب دی جاتی ہے کہ بیوی بچوں کو دباؤ، ان کو نہ کھلاؤ اور باہر خرچ کرو. اور استدلال کے لیے وہ ایک واقعہ مسلسل بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بچوں کو سلا دیا اور ان کو رلا دیا اور جناب ان کو بھوکا رکھ دیا اور مہمانوں کو کھانا کھلا دیا. آیت نازل ہو گئی یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. حالانکہ تمام محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ وہ بچوں کا نفقہ مارا نہیں گیا تھا، کیونکہ بچوں کا نفقہ مار کر مہمان کو کھلانا ناجائز ہے اور کبھی بھی صحابی یہ کام نہیں کر سکتے. مہمان تو کہیں بھی کھا لے گا، وہ ہٹا کٹا موٹا تازہ ہے. اب یہ جو نابالغ بچے ہیں تو وہ کہاں سے کھائیں گے؟ ان کا نفقہ تو باپ کے اوپر واجب ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ نفقہ واجبہ کو روک کر مہمانوں کو کھلایا گیا ہو، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ان کو کھانا تو کھلا دیا تھا، مگر بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب مہمان آتا ہے پھر آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ان کو سلا دیا تھا. تو ورنہ اگر بیوی بچوں کا نفقہ مار کر مہمانوں کو کھلایا جائے تو شرعاً یہ محمود یا ممدوح نہیں ہے، بلکہ یہ تو مذموم ہے شرعاً. اچھا جی، تو پہلی حدیث تو یہ نقل کی ہے ابو مسعود رضی اللہ عنہ کی کہ نفقۃ الرجل علی اہلہ صدقۃ.
پھر دوسری روایت نقل کی کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ جو صحابی بھی ہیں اور کوفہ کے گورنر بھی تھے، اور ان کو کہا جاتا ہے احد دہات العرب، کہ عرب کے جو بڑے 4 ذہین آدمی تھے ان میں سے ایک حضرت مغیرہ ابن شعبہ، وہ امیر کوفہ تھے۔ انہوں نے ایک دن عصر کی نماز کو مؤخر کر دیا، اپنے گورنری کے کام تھے ان کے، اس میں لگے رہے، اس کی وجہ سے عصر کے اندر تاخیر ہو گئی۔ تو ابو مسعود عقبہ ابن عامر الانصاری رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لائے، جو زید ابن حسن کے دادا ہیں اور غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے ہیں۔ فقال، اور انہوں نے آ کر حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، یعنی ان کو نصیحت کی، ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو، کہ آپ کو معلوم ہے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے، انہوں نے نماز پڑھی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں ان کے پیچھے پڑھی، اور پھر فرمایا ہاکذا امرت کذالک کان بشیر بن ابی مسعود یحدث عن ابی۔ یہ وہ روایت ہے جو مشکات میں بھی آپ نے پڑھ لی، اور انشاءاللہ تعالی تمام کتابوں میں آپ کے سامنے آئے گی۔ اس کو کہا جاتا ہے حدیث امامت جبرائیل، حدیث امامت جبرائیل۔ وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كالفتاة. قال عبد الرحمن فلقيت أبا مسعود وهو يطوف بالبيت فسألته فحدثني. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا ليس عن خير. اب یہ روایت نقل کی، یہ بھی انہی ابو مسعود البدری رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، جو آدمی ایک رات کے اندر ان کو پڑھ لے گا تو یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ پھر میری ملاقات ہوئی ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ سے، یعنی پہلے میں نے یہ حدیث سنی تھی علقمہ کے سے۔ عبد الرحمن ابن یزید کہتے ہیں کہ پہلے میں نے یہ حدیث سنی تھی علقمہ سے، لیکن پھر میری حج کے اندر یا مکہ مکرمہ میں براہ راست حضرت ابو مسعود البدری رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی، وہ طواف کر رہے تھے، تو میں نے ان سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے یہ حدیث سنائی۔ فسألته فحدثنيه، تو میں نے ان سے پوچھا فحدثنيه، تو انہوں نے بھی مجھے یہ حدیث سنائی۔ تو پہلے یہ عبد الرحمن ابن یزید کو حدیث ملی تھی اپنے استاد علقمہ سے، اور بعد میں جب استاد کے استاد یعنی صحابی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو ان سے پوچھ کر انہوں نے اس حدیث کو براہ راست سن لیا۔ اب یہ جو آ رہا ہے کہ جو آدمی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا ایک رات کے اندر تو کافی ہو جائیں گی، تو آخری 2 آیتوں سے آپ کو معلوم ہی ہے کہ آمن الرسول اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آمن الرسول سے لے کر آخر تک، آمن الرسول سے لے کر آخر سورت تک یہ 2 آیتیں ہیں۔ معلوم ہوا کہ رات کو آدمی کو یہ 2 آیتیں ضرور پڑھنی چاہیے، سورہ فاتحہ اور جناب یہ آیتیں اور آیت الکرسی اور 4 قل اپنے اوپر ضرور دم کرنے چاہیے۔ اور بھی کچھ آیات ہیں لیکن ان کے زیادہ فضائل احادیث کے اندر وارد ہوئے ہیں، بلکہ صبح کو بھی اور شام کو بھی، لیکن بہرحال نہ ہو تو کم از کم شام کو سونے سے پہلے آدمی کو سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا اول آخر اور جناب یہ آیت الکرسی اور 4 قل ان کو اپنے اوپر ضرور پڑھنا چاہیے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے، قولاً بھی اور عملاً بھی۔ آپ خود بھی اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے، جیسا کہ آگے انشاءاللہ تعالی روایتیں آپ پڑھ لیں گے۔ اب اس میں آ رہا ہے کہ جو آدمی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے وہ دونوں آیتیں اس کو کافی ہو جاتی ہیں۔ تو کافی کس چیز سے ہو جاتی ہیں؟ اس میں 3 توجیحات کی گئی ہیں۔ کفتاہ اے من قیام اللیل، کہ اگر اس رات کو وہ کچھ اور تلاوت وغیرہ نہ کر سکے تو کم از کم اس کو غافلین میں نہیں لکھا جائے گا، کہ اس نے کچھ نہ کچھ تو قرآن مجید کی تلاوت کر لی، چلو 2 ہی آیتیں صحیح۔ تو کفتاہ اے عن قیام اللیل او عن قراءۃ القرآن، یہ ایک توجیہ یہ کی گئی۔ دوسری توجیہ یہ کی گئی کہ کفتاہ من شر کل سوء، کہ اگر یہ آدمی 2 آیتیں پڑھ لے گا تو اس رات میں وہ دونوں کافی ہو جائیں گی، یعنی انشاءاللہ کوئی بڑی تکلیف اس کو پیش نہیں آئے گی۔ اور تیسری توجیہ کی گئی کفتاہ عن سوء الخاتمہ، کہ یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، یعنی اس کا اس رات میں اگر انتقال ہوا تو خاتمہ
خیر خاتمہ بالخیر ہوگا، ایمان پر خاتمہ ہوگا اور ایمان سے محرومی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر ایمانیاتی کا ذکر ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. ایمانیات کا ذکر ہے تو آدمی پڑھ لے گا تو ایمان پکا ہو جائے گا. تو اس رات میں اگر انتقال ہو گیا تو سوء خاتمہ سے محفوظ رہے گا. یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں. تو کفتاہ عن قیام اللیل یا کفتاہ من شر کل سوء یا کفتاہ عن سوء الخاتمہ. چلو. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا الليث عن خير عن ابن شهاب قال أخبرني محمود الربيع أن عبان بن مالك وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا أحمد قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس قال ابن شهاب ثم سألت الحسين بن محمد وهو أحد بني سالم وهو من فراتهم عن حديث محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك فصدقه. روایت نقل کی کہ عتبان ابن مالک رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں اور یہ انصار سے تعلق رکھتے تھے اور ان صحابہ میں شامل ہیں جو غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. اور پھر اگلی سند کے ساتھ بھی اسی جیسی روایت ہے کہ ابن شہاب زہری فرماتے ہیں کہ پھر میں نے حسین ابن محمد سے پوچھا جو بنو سالم سے تعلق رکھتے ہیں، وہ من سراتہم، اور ان کے سرداروں میں سے بڑے لوگوں میں ان کا شمار ہے، یعنی بنو سالم کے بڑے لوگوں اور نیک لوگوں میں ان کا شمار تھا. تو میں نے حسین ابن محمد سے اس محمود ابن ربیع کی حدیث کے بارے میں پوچھا جو انہوں نے حضرت عتبان ابن مالک سے روایت کی. فصدقہ، تو انہوں نے اس کی تصدیق کی. تو ابن شہاب زہری فرماتے ہیں کہ پہلے مجھے یہ حدیث سنائی تھی محمود ابن ربیع نے اور انہوں نے نقل کیا تھا عتبان ابن مالک سے، اور لمبی چوڑی حدیث ہے جو جلد اول صفحہ 60 فی باب المساجد فی البیوت کے اندر مذکور ہے، چاہو تو دیکھ ہی لو. اور یہ واقعہ یہ پیش آیا کہ عتبان ابن مالک آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری نگاہ کچھ کمزور ہو گئی ہے اور اب میرے لیے مسجد میں آنا مشکل ہو رہا ہے. تو دیکھو نمبر 60 صفحہ 60 ہے باب المساجد فی البیوت، اور اس میں پھر روایت نقل کی عن ابن شہاب قال اخبرني محمود بن الربيع الانصاري ان عتبان بن مالك وهو من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الانصار انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد انكرت بصري وانا اصلي لقومي فاذا كانت الامطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم استطع ان اتي مسجدهم فاصلي بهم وجدت يا رسول الله انك تاتيني فتصلي في بيتي فاتخذه مصلى. آپ آ جائیے کہیں نماز پڑھ لیجئے، تو میں جب بھی بارشیں زیادہ ہوں گی تو جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے اس میں وہاں نماز پڑھ لیا کروں گا. میرے لیے اب وادی کراس کرنا مشکل ہوتا ہے بارشوں کے زمانے میں. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا ان شاء الله تعالى. قال عتبان فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وہی بات آ گئی، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له. ایسا ہر چیز دیکھا کرو، ہر چیز ہر حدیث کے ہر جز کے اندر بڑا سبق ہوتا ہے. فاستأذنت فأذنت له فاستأذن فأذنت له فلم يجلس حين دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم. قال وحبسناه على خزيرة صنعناها له. ہم نے آپ کو طرف روک لیا ایک حلوے کی وجہ سے جو ہم نے آپ کے لیے تیار کیا تھا. فصاب بالبيت رجال من أهل الدار. اب اس علاقے کے جو لوگ تھے وہ گھر کے اندر کود آئے کہ کیا ہوگا، سب کو پتہ چل گیا حضور آئے، چاروں طرف سے لوگ جمع ہو گئے، کافی تعداد میں تھے، سب جمع ہو گئے. تو ایک کہنے والے نے وہاں یہ کہا کہ یہ سب نظر آ رہے ہیں لیکن مالک ابن دخیشن یا مالک ابن دخشن نہیں ہے.
تو وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ وہ تو منافق ہے، اللہ رسول سے محبت نہیں کرتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا مت کہو، کیا تم نہیں جانتے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، یرید بذلک وجہ اللہ، اور اس نے اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ کہا ہے. جب اللہ کی رضا کے لیے کسی نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اب تم اسے کیسے منافق کہہ سکتے ہو؟ قال اللہ ورسولہ اعلم. تو جس نے جملہ کہا تھا تو اس نے کہا ٹھیک ہے کہ اللہ ورسولہ اعلم. قال پھر اس نے کہا کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ اس کی زیادہ توجہ اور اس کی خیرخواہی منافقین کی طرف ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل نے آگ کے اوپر حرام کر دیا ہے اس آدمی کو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو، جب تغی بذلک وجہ اللہ، اور اس سے اللہ کی رضا کو وہ طلب کر رہا. یہ وہ بات ہے جو آپ نے پڑھی ہوگی کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. گویا یہ حدیث جو ہے اس ذریعے سے بھی آئی. اب یہ حدیث بڑی اہم حدیث ہے اس معنی کر کے کہ اس میں رد ہے خوارج اور معتزلہ پر جو یہ کہتے ہیں کہ اعمال صالحہ کے ترک سے آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. معتزلہ تو ذرا مہربانی کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں درمیان میں آ جاتا ہے، منزلہ بین المنزلۃ ہے. اور خوارج اور زیادہ نیک ہیں، وہ کہتے ہیں جو اعمال صالحہ کو ترک کرے گا یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، وہ نہ صرف یہ کہ ایمان سے خارج ہوگا بلکہ کافر ہوگا. جی تو معتزلہ جو ہیں وہ منزلہ بین المنزلتین کے قائل ہیں، اور جو خوارج ہیں وہ خروج عن ایمان بدخول فی الکفر کے قائل ہیں. لیکن اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں کہ اعمال صالحہ کے ترک سے آدمی فاسق تو ہو سکتا ہے مگر کافر نہیں ہوتا، اور کسی بھی گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے آدمی کی تکفیر نہیں کی جا سکتی، جیسا کہ آپ پڑھ رہے ہوں گے اور پڑھیں گے انشاءاللہ. اب یہ حدیث چونکہ صریح دلیل ہے کس کی؟ اہل السنہ والجماعہ کی. تو ابن شہاب زہری کو جب یہ حدیث معلوم ہوئی کس سے؟ علقمہ سے، تو انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ براہ راست میں حضرت محمود ابن ربیع رضی اللہ عنہ سے بھی پوچھوں. کہ محمود ابن ربیع خود صحابی ہیں مگر صغار صحابہ میں ہے، اور یہ وہی ہے صحابی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر پانی پھینکا تھا، جیسا کہ آپ نے مشکات میں شاید پڑھا ہوگا کہ 12. تو یہ محمود ابن ربیع رضی اللہ عنہ بچے تھے اور صغار صحابہ میں ہیں. انہوں نے اعتبار ابن مالک کو یہ روایت صحابی کی صحابی سے. تو جب ابن شہاب زہری کی ملاقات ہوئی حضرت محمود ابن ربیع سے تو انہوں نے ان سے یہ حدیث پوچھی. چلو جی آج. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة وكان من أكبر بني عدي وكان أبوه شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر رضي الله عنه وعنهم استعمل قدامة بن مزعون على البحرين وكان شهد بدرا وهو خال عبد الله بن عمر وحفصة. روایت نقل کی عبداللہ ابن عامر ابن ربیعہ سے، اور وہ بنو عدی کے بڑے لوگوں میں شمار تھے کہ ان کے والد غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو یہ عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ یہ بھی اصحاب بدر میں سے ہیں. تو ابھی ان کا ہم نے قصہ سنایا تھا عامر ابن ربیعہ اور سالب نے انہیں، وہ دونوں کے دونوں بدری صحابی ہیں. معلوم ہے کہ نیک آدمی کی بھی نظر لگ جاتی ہے. تو اب یہ عامر ابن ربیعہ بڑے صحابہ میں سے ہیں اور اصحاب بدر میں سے ہیں، مگر ان کی نظر لگ گئی تھی حضرت سالب نے حنیف رضی اللہ عنہ کو. انہوں نے یہ روایت کی کہ ان عمر استعمل قدامة بن مزعون. میں نے یہ روایت کی عبداللہ ابن عامر ابن ربیعہ نے، عامر ابن ربیعہ نے نہیں بلکہ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عامر ابن ربیعہ نے یہ روایت نقل کی کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قدامہ ابن مزعون رضی اللہ عنہ کو بحرین کے اوپر گورنر بنایا. وکان شہید بدر، اور قدامہ ابن مزعون رضی اللہ عنہ جو تھے وہ غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے. وہو خال عبداللہ ابن عمر و حفصہ، اور یہ عبداللہ ابن عمر اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما کے ماموں ہیں. ماموں کس طریقے سے ہو گئے آپ سمجھتے ہی ہیں کہ قدامہ ابن مزعون کی جو بہن تھیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھی، ہے نا. تو گویا والدہ کے بھائی
والدہ کے بھائی ہوئے اور والدہ کے بھائی کو ماموں ہی کہتے ہیں. تو قدامہ ابن مظعون رضی اللہ عنہ یا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے برادر نسبتی ہوئے، خالے جنہیں کہتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما کے ماموں ہوئے. اور یہ اصحاب بدر میں سے معلوم ہوا کہ قدامہ ابن مظعون رضی اللہ عنہ کے غزوہ بدر کے اندر شریک تھے. اور انہی کا قصہ آپ کو بتا چکے کہ قدامہ ابن مظعون رضی اللہ عنہ سے وہاں یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے کوئی نبیذ پی اور وہ تھی شراب کو. تو اس میں بعد میں جب یہ بات ثابت ہوئی، پہلے کچھ لوگوں نے شکایت کی، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت قدامہ ابن مظعون کی بیوی سے پوچھا تو انہوں نے بھی تصدیق کی. چنانچہ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت قدامہ ابن مظعون کے اوپر 80 کوڑوں کی حد جاری کی. اور اسی سے یہ مسئلہ نکل آیا کہ اصحاب بدر جو ہیں ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو وہ حد سے مستثنا نہیں. تعزیر تو معاف ہو سکتی ہے مگر حد سے مستثنا نہیں. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین محفوظ تو ہیں مگر معصوم نہیں ہیں. محفوظ تو ہیں مگر معصوم نہیں ہیں، یعنی گناہ ہو سکتا ہے ان سے لیکن فوراً ہی توبہ کر لیتے ہیں. ایسی سچی توبہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد ان کا درجہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. تو ایسی توبہ ہوتی ہے کہ درجہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. چلو جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن سالم بن عبد الله أخبره قال أخبر رافع بن خديج عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن عميه وكان شهد بدرا أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء المزارع. قلت لسالم فتكرهها أنت؟ قال نعم إن رافعا أكثر على نفسه. اب یہ جو روایت آپ کے سامنے ہے اس میں ذکر تو ہے مزارعت کا، اور انشاءاللہ یہ جلد اول کے اندر یہ روایت آ جائے گی اور وہیں اس کے اوپر بحث ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور حضرت شیخ الاسلام صاحب سے آپ انشاءاللہ یہ حدیث پڑھ لیں گے. تو اس میں ہمارے سامنے صرف اتنا حصہ ہے کہ سالم ابن عبداللہ نے زہری کو یہ بات بتلائی کہ رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن عمر کو یہ بات بتلائی کہ ان کے 2 چچا اور وہ دونوں چچا غزوہ بدر میں شریک تھے. انہوں نے رافع ابن خدیج کو یہ بات بتلائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا مزارع کو کرائے پر دینے سے. تو میں نے سالم سے کہا کہ تم تو کرائے پر دیتے ہو. کہا کہ ہاں رافع نے اپنے نفس کے اوپر کوئی زیادتی کر دی ہے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں یہ بات آ رہی ہے کہ رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات بتلائی کہ میرے 2 چچاؤں نے مجھے یہ بات بتلائی ہے. اب 2 چچا کون تھے؟ تو آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ ایک کا نام تھا ظہیر اور دوسرے کا نام تھا مظاہر. مظاہر تو یہ صحیح نہیں لکھا ہوا، ظہیر اور مظاہر. لیکن جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ ترجیح دی ہے کہ ان کے 2 چچاؤں کا نام زہیر اور محیر تھا. ایک کا نام تھا زہیر اور دوسرے کے نام کے بارے میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں مظاہر، لیکن زیادہ راجح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں محیر ہے کہ 2 چچا تھے زہیر اور محیر. اور ان دونوں نے رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ کو یہ بات بتلائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارع کو کرائے پر دینے سے منع فرمایا. اب یہ مسئلہ ہے کہ زمین ٹھیکے پر یا مزارعات پر دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی، تو لمبی چوڑی بحث ہے. لیکن اتنا آپ ذہن میں رکھیں، اور آپ نے شاید مشکات میں پڑھا ہوگا کہ ممانعت کی جتنی روایتیں آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری حضرت رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ سے آ رہی ہے. اور رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ نے اس کو نقل کیا ہے اپنے 2 چچاؤں سے. اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ فرماتے تھے کہ رافع ابن خدیج کو سمجھنے میں کچھ غلطی ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح علی الاطلاق ممانعت نہیں فرمائی تھی، بلکہ اس کی خاص صورتوں کو منع کیا تھا. اور وہ صورتیں وہ ہیں جو حدیث میں آپ پڑھیں گے کہ اگر زمین ٹھیکے پر یا کاش پر دی جائے اور اس میں کرائے کے اندر زمین ہی کا کچھ حصہ، زمین کے کچھ حصے کی پیداوار مختص کر لی جائے کہ ما ينبت علی الاربعاء، کہ جو
نالیوں کے کنارے کنارے کا حصہ ہے وہ سارا ہمارا ہوگا اور اتنا حصہ ہمارا ہوگا باقی تمہارا ہوگا، یا کوئی اس کی مقدار طے کر لی جائے کہ اتنا وسق ہمارا ہوگا، جتنی پیداوار ہوگی اس میں فرض کرو کہ 20 من ہمارا باقی سب تمہارا، تو یہ ممنوع ہے اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو اگر زمین کے کسی حصے کو مختص کر دیا جائے یا پیداوار کی کسی معین مقدار کو متعین کیا جائے، اسی زمین کی مختص پیداوار کو متعین مقدار کو طے کیا جائے، یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے جگہ طے کی ہے نالیوں کے کنارے، آپ کو پتا ہے کہ نالوں کے کنارے پیداوار اچھی ہوگی اور جتنا پانی سے دور ہوگا اتنی پیداوار ہلکی ہوگی، تو اس کا ہو سکتا ہے کہ ادھر تو پیداوار ہو ادھر پیداوار نہ ہو۔ تخرج ھذا ولم تخرج ذک، روایت یاد آ رہی ہوگی آپ کو، تو اس کا امکان ہے۔ اسی طرح اس کا بھی امکان ہے کہ اگر آپ نے کاشت کے اندر یہ طے کیا کہ 20 من میرا باقی تمہارا، ہو سکتا ہے کل 22 ہی من ہو تو اس بیچارے کو تو صرف 2 ہی من ملے گا، ہو سکتا ہے کہ 20 ہی من ہو تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، تو اس کے اندر یہ تعلیق علی الخطر ہے اور جوئے والی صورتیں بن رہی ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ لیکن اگر کاشت کی جائے ایک پیداوار کے کسی حصے پر، ثلث پر یا ربع پر یا 40% پر، 45% پر، 50% پر وغیرہ وغیرہ، تو اس کی تمام فقہا نے اجازت دی ہے، اور کیونکہ اس کے اندر جتنی پیداوار ہوگی وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی اور اسی طرح سکت طے ہو جائے گی جو مالک اور اس کے درمیان طے ہوئی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر زمین کے کسی حصے کو طے کیا جائے تو بھی ناجائز ہے، اگر پیداوار کے کسی حصہ معینہ کو مقدار کی شکل میں متعین کیا جائے وہ بھی ناجائز ہے، لیکن اگر شرکت فی کل الخارج ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو، شرکت فی کل الخارج ہو کہ جو بھی پیداوار ہوگی تھوڑی ہو یا زیادہ اس کے آدھا تمہارا آدھا ہمارا یا 2/3 تمہارے 1/3 ہمارا، شرکت فی کل خارج ہو تو اس کی اجازت ہے اور اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ سوال ہے، آج کل یہ چل رہا ہے کہ 7,000 میں مثلا قلعے کا دیتے ہیں، یہ صحیح ہے؟ ہاں، یہ ایک اور صورت ہے، یہ مزارعات نہیں ہے، یہ اجارہ ہے، یہ مزارعات نہیں ہے بلکہ یہ اجارہ ہے، اور اجارے کی بھی اجازت ہے، اجارے کی بھی، اس کو ٹھیکہ کہا جاتا ہے کہ زمین ٹھیکے پر دے دی، تو اس میں بھلے آپ کاشت کریں یا نہ کریں، آپ کاشت کریں آپ کی مرضی، نہ کریں آپ کی مرضی، تو وہ کرایہ ہوگا زمین کا، اور زمین کو کرایہ پر دینا اس جائز ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن اس میں بھی یہی ہے کہ اس کے اندر جو اجرت ہے وہ متعین ہونی چاہیے۔ اگر یہ کہا گیا کہ بھئی میں ٹھیکے پر دے رہا ہوں اور جو کچھ پیداوار ہوگی اس میں سے اتنا لوں گا، یہ نہ جائے، اس میں سے اتنا لوں گا یہ نہ جائے، وہ قفیز الطحان والی صورت بن جائے گی اور اس کی احادیث کے اندر ممانعت ہے۔ چلو جی، وبه قال حدثنا کہ ان رافعا اکثر علی نفسه، کہ رافع نے اپنے اوپر کچھ حد سے تجاوز کیا ہے، تو مطلب کیا ہے کہ رافع نے اس معاملے کے اندر کچھ سختی کر دی ہے، یعنی حد سے تجاوز کر کے اپنے اوپر زیادہ سختی کر دی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی نہیں فرمائی تھی۔ چلو وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حسين بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الله بن الشداد بن هادي الليثي وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حسين بن عبد الرحمن عن حسين بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الله بن الشداد بن هادي الليثي قال رأيت رفاعة بن رافع الأنصاري وكان شهد بدرا۔ اسے بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رفاعة بن رافع رضی اللہ عنہ یہ بھی اصحاب بدر میں شہید جی۔ وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر ويونس عن الزهري عن عروة بن الزبير أنه أخبره أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف لبني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فواتوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فلما انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة خدم بشيء قالوا أجل يا رسول الله قال فأبشروا وأمنوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. یہ روایت نقل کی کہ مسور ابن مخرمہ نے عروہ ابن زبیر کو یہ حدیث سنائی کہ ہم ابن عوف جو بنو عامر ابن لوئی کے حلیف ہیں اور غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے تھے، انہوں نے ان کو یہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کو بحرین کی طرف بھیجا تاکہ وہاں سے جزیے کی رقم لے کر آئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بحرین کے ساتھ صلح کی تھی، جسے لکھا ہوا ہے 9 ہجری میں، اور آپ نے وہاں کا گورنر بنایا تھا علاء ابن الحضرمی رضی اللہ عنہ کو. تو علاء ابن الحضرمی جو گورنر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ ابن جراح کو بھیجا کہ تم بحرین جاؤ اور وہاں سے جزیے کی رقم لے کر آؤ. فقدیم ابو عبیدہ بمال من البحرین، تو ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ بحرین سے مال لے کر آئے. تو انصار کو پتہ چلا کہ ابو عبیدہ واپس آ گئے ہیں. فواقوا صلاۃ الفجر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے موافات کی، یعنی سب جمع ہو گئے نماز فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ویسے تو سب اپنے اپنے علاقے کی مسجدوں میں نماز پڑھتے تھے، لیکن اس دن جب یہ پتہ چلا کہ ابو عبیدہ مال لے کر آئے ہیں اور بیت المال میں مال آیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تقسیم فرماتے تھے، تو یہ سب حضرات نماز فجر میں مسجد نبوی میں آ گئے. فلما انصرف، جب آپ واپس پلٹے یعنی نماز سے واپس پلٹے، فتعرضوا له، تو سب آپ کے سامنے آ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر مسکرائے اور پھر فرمایا کہ میرا گمان یہ ہے کہ تم نے یہ سن لیا ہے کہ ابو عبیدہ کوئی چیز لے کر آئے ہیں. قالوا اجل یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ، بات تو یہی ہے جو ہمیں پتہ چلا ہے، اس لیے ہم حاضر ہوئے ہیں. قال فابشروا واملوا ما يسركم، تو آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ اور امید رکھو اس چیز کی جو تمہیں خوش کر دے گی. ابشروا، بشارت حاصل کرو، واملوا ما يسركم، اور تم امید رکھو اس چیز کی جو تمہیں خوش کر دے گی، یعنی تم پیسہ ویسے چاہتے ہو تو مل ہی جائے گا. لیکن فواللہ ما الفقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم میں تمہارے اوپر فقر و فاقے سے نہیں ڈرتا. اللہ کی قسم میں تمہارے اوپر فقر و فاقے سے نہیں ڈرتا، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ تمہارے اوپر دنیا کھول دی جائے گی جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر کھولی گئی، اور تم اس دنیا میں رغبت کرو گے جیسا کہ ان پرانے لوگوں نے اس دنیا میں رغبت کی، اور یہ دنیا تمہیں ہلاک کر دے گی جیسا کہ ان کو ہلاک کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ فقر جو ہے وہ بھی فتنہ ہے اور غنا جو ہے وہ بھی فتنہ ہے. فقر جو ہے وہ بھی آزمائش ہے، آدمی کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، اور آدمی کھانے کا، پینے کا، لباس کا اور ضروریات زندگی جو ہے اس کا محتاج ہوتا ہے، اور اس کو سخت پریشانی کھڑی ہوتی ہے، اور وہ ایک فتنہ ہے. لیکن مالداری جو ہے وہ بھی فتنہ ہے، آزمائش ہے زبردست قسم کی. بلکہ اگر دیکھا جائے تو جو مالداری کی آزمائش ہے وہ زیادہ سخت ہے فقر کی آزمائش سے، کیونکہ جب فقر کی آزمائش ہوتی ہے تو عام طور سے جب آدمی کا پیسے نہیں ہوتے تو رجوع اللہ ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ ہے جی. لیکن جب پیسے آتے ہیں پھر آدمی کے لیے نچلا بیٹھنا مشکل ہوتا ہے. آپ یہاں اطمینان سے بیٹھے، اس لیے کیا ہوگا پیسے نہیں، اگر پیسے ہو جائیں گے ابھی ٹیکسی لے کے کہیں تم چلے جاؤ گے کہ لاؤ پیسے خرچ کر کے آئے. تو یہ پیسے کا نہ ہونا یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے. تو فقر بھی امتحان ہے، غنا بھی امتحان ہے، لیکن غنا کا جو فتنہ ہے وہ اشد ہے کس سے؟ فقر کے فتنے. کسی کو قرآن مجید نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فيقول ربی اکرمن واما اذا ما ابتلاه، دیکھو فاما الانسان اذا ما ابتلاه، ابتلا کا کیا مطلب؟ آزمائش. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه
فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فقدر یعنی ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانن کلا ہرگز نہیں، نہ وہ اکرام ہے نہ یہ اہانت ہے۔ اگر اللہ دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ آج کل تم سے بہت راضی ہے جو خوب پیسے مل رہے ہیں، اور اگر پیسے نہیں دے رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں ذلیل کر دیا ہے یا اللہ تم سے ناراض ہے۔ ایک مسئلہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں یا آج کل تو اللہ کا بڑا فضل ہے۔ کیا فضل ہے بھائی؟ پیسہ آ رہا ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، حالانکہ یہ فضل نہیں بلکہ آزمائش ہے۔ اسی طرح اگر پیسہ نہیں ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ کبھی دے کے آزمایا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ آدمی یہ پیسہ ملتا ہے تو یہ اپنے حالت پر قائم رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ کبھی دے کے آزمایا جاتا ہے اور کبھی لے کے آزمایا جاتا ہے۔ جب دیا جاتا ہے پیسہ ہوتا ہے یہ بھی آزمائش ہے، اور جب پیسہ کم کیا جاتا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ اس کو قرآن نے فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ پیسہ ملتا ہے میرے رب نے مجھ پر بڑا اکرام کیا، اور اگر پیسہ چھن گیا تو کیا کہتا ہے؟ ربی اہانن، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ کلا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں کا کیا مطلب کہ نہ وہ اکرام ہے اور نہ یہ اہانت، وہ بھی ابتلا ہے یہ بھی ابتلا ہے، وہ بھی ابتلا ہے اور یہ بھی ابتلا ہے۔ کبھی اللہ پیسے دے کے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے اپنے آپے میں بھی رہتا ہے یہ نہیں رہتا، پیسہ بہت سارا دیا بلکہ گناہ کرتا رہتا اور اللہ پیسے دیتے ہیں، دیکھ اور اب وہ جناب بدماشیاں کر رہا ہے اور پیسے دیے اور بدماشیاں کر رہا ہے، پکڑ ہو جاتی ہے۔ اور جناب کبھی فقر کے ذریعے سے آزمائے گا۔ اسی کو قرآن نے دوسری جگہ میں فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، ہم تمہیں آزماتے رہتے ہیں شر کے ساتھ اور خیر کے ساتھ، فتنةً آزمانا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تم ہماری طرف واپس آؤ۔ یہ سمجھنا کہ پیسہ آئے تو اکرام ہے اور پیسہ نہ آئے تو اہانت ہے، یہ بالکل غلط ہے، بلکہ وہ بھی ابتلا ہے اور یہ بھی ابتلا ہے۔ کبھی اللہ پیسے دے کر آزماتا ہے اور کبھی پیسے چھین کر آزماتا ہے دونوں ابتلا۔ جن کو پیسہ مل رہا ہے ان کے لیے بھی ابتلا ہے اور جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کے لیے بھی ابتلا ہے۔ اتنی بات ہے کہ فقر کا جو ابتلا ہے وہ بعض حیثیات سے اخف ہوتا ہے، اور غنا کا جو ابتلا ہے وہ اکثر حیثیت سے اشد ہوتا ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ فقر کے اندر جب آدمی فقیر ہوتا ہے تو گناہ کر نہیں سکتا، کیونکہ پیسے نہیں ہے تو کہاں جائے گا، کیونکہ اکثر گناہوں کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، تو اس میں آدمی گناہ سے بچ جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو کچھ رجوع اللہ کی توفیق ہوتی ہے جی۔ اور غنا جو ہے اس کا فتنہ زیادہ سخت ہے، کیونکہ جب پیسہ آتا ہے تو پھر اس کے بعد آدمی کے لیے نچلا بیٹھنا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے کہ آپ کی جیب میں 50,000 روپے ہو اور آپ اس بنا سے یہاں بیٹھ جاؤ۔ اگر بیٹھو گی تو فوراً جیسے اس کی لاش ختم ہوگی آپ پیسہ لے کے بھاگو گے، کہیں نہ کہیں اس کو خرچ کرو گے، اس لیے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے۔ تو یہ غنا جو ہے اس کا فتنہ زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی قسم میں تمہارے اوپر فقر و فاقے سے نہیں ڈرتا، لیکن میں تمہارے اوپر دنیا سے ڈرتا ہوں۔ یہ دنیا تمہارے اوپر پھیلا دی جائے گی، تم دنیا میں رغبت کرو گے جیسا کہ پہلے لوگوں نے رغبت کی، اور پھر یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کرے گی جیسے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا۔ جی شاگرد جی کہاں ہے؟ زیارت تو کراؤ۔ ہے آواز تو آ نہیں رہی، نہ اسماع ہے نہ سماع ہے۔ ہاں یہ سورۃ الجمعہ میں جو آیا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، تو اس کا کیا مطلب ہے اور یہاں پر فضل سے کیا مراد ہے؟ فضل سے مراد رزق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رزق حلال، اسی لیے آدمی کو فرائض کے بعد نماز روزہ زکوٰۃ حج کے بعد رزق حلال کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، جب یہ دین کے جو 5
ستون ہیں یہ پورے ہو جائیں، اس کے بعد فوری طور پر فکر کرو رزق حلال کی، اور جب نماز ختم ہو جائے تو بیٹھے مت رہو، سویا مت کرو. فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. یہ سوال جی فرماؤ، کہاں ہے زیارت لگاؤ. ہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوے میں اپنا پورا مال لے کے گئے تھے، گھر میں جو تھا وہ لے کے گئے تھے، تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ گھر میں کچھ نہیں چھوڑا تھا نفقے کے لیے. بالکل صحیح. اس سے کیا ہوا؟ تو بچوں کا نفقہ تو واجب ہے. اب یہ کیسے معلوم کہ بچوں کے لیے نہیں چھوڑا تھا؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ آتا تھا آپ خرچ کر دیتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ لیکن آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کیونکہ آپ نے نیچے کی کتابیں صحیح نہیں پڑھی. وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کو 1 سال کا خرچہ پیشگی دے دیتے تھے. آپ کا جو زہد اور تقویٰ تھا وہ بیوی بچوں پہ نہیں نکلتا تھا. آپ لوگوں کا جو تقویٰ ہے نا وہ تو بیوی بچوں پہ جا کے نکلتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال کا نفقہ اپنے بیوی بچوں کو دے دیتے تھے اور خود جناب جو پھر آتا تھا سب خرچ کر دیتے تھے. لیکن ازواج، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فقر اور گھر میں فقر و فاقہ کیسے ہوتا تھا؟ تو تمام محدثین لکھ رہے ہیں کہ ازواج مطہرات کو جو ملتا تھا وہ خود خرچ کر دیتی تھی. حضور نہیں فرماتے تھے خرچ کرو، لیکن وہ خود ہی خرچ کر دیتی تھی، اس لیے فقر و فاقہ ہو جاتا تھا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی آج کل بہت غلط استعمال کیا جا رہا ہے. یہ جو واقعہ ہے اصل میں جب آپ کسی چیز کو بہت زیادہ اس پر جتنا روشنی ڈالنی چاہیے اتنی روشنی ڈالو تو ٹھیک ہے. جب آپ بہت زیادہ اس پہ زور لگا دو گے نا تو وہ بھی کام خراب ہو جاتا ہے. اب سارا زور آج کل اس واقعے پر ہے. حالانکہ اسی واقعے کے ساتھ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر سونا پیش کیا. تو آپ نے فرمایا تم نے کچھ گھر میں چھوڑا نہیں، میں نے سب کچھ لیا. آپ نے اٹھا کے اس کو مارا اور قریب تھا کہ اس کو زخمی کرتے. فرمایا کہ لوگ سب کچھ مال اللہ کے راستے میں خیرات کر دیتے ہیں اور پھر جناب شکایتیں کرتے ہیں. آپ نے اس کا قبول فرما نہیں، اپنے پاس رکھو، ہم نہیں لیتے. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کیا وہ صدیق تو کر سکتا ہے، عام آدمی کو اس کی اجازت نہیں. صدیق تو کر سکتا ہے یہ کام، لیکن ہر ایک آدمی کو اس کی اجازت نہیں ہے. چنانچہ اگر عام آدمی اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے گا گناہ گار ہوگا، اس لیے کہ اس میں ہمت نہیں ہے. وہ کل کو پھر ادھر ادھر لوگوں سے ہمارے مانگے گا یا جناب چندہ مانگے گا یا کچھ کھولے گا دکان وکان چندے کی اور جناب لوگوں سے پیسہ لینے کی کوشش کرے گا. تو یہ ساری مصیبتیں کھڑی ہوں گی اس لیے کہ اس نے سب کچھ اللہ کے نام پر دے دیا اور خود بھی مانگنے کھڑا ہو گیا، ابھی بچوں کو بھی مانگنے پہ لگا دیا. تو صدیق جو ہے وہ اس کو یہ کام زیور ہے کیونکہ اس کو پتا کہ میں صبر کر سکتا ہوں اور میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں. عام آدمی کو اس کی اجازت نہیں.